بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آئے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانا جان کی امت سے یہ بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جو 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے اور مجھ پر اور میرے بچوں پر پانی بند کیا ہے اور میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے۔ بتاؤ، کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تحریم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے یزید کے حکم پہ قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں مال و دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جو اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولو، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ حیدر کرار علی مرتضیٰ جس کی پوری زندگی میں اسلام کی تبلیغی کی حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی اور علی کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اے لوگو، یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میری بابا حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج نے پاسا سرار نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت نہ اتر آئے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ پاک کی نام لے کر تلوار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کہ تنہا اکیلا انسان لاکھوں کے مجمع میں کوئی اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس لوٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑتے رہے اور پھر غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں میں آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف بڑھتے اور کبھی فوج یزید کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے
فوج کو چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کوئی بھی حسین کے قریب نہ جاؤ اور حسین کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور ہے حسین کو مارو، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا جا رہا تھا، جس کے پاس پرچیاں تھی وہ پرچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کے گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نوازے رسول گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کرتی ہے کہ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار کیا کرتے تھے امام حسین کے چاروں طرف شور کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اس گھوڑے پر سواری کیا کرے، تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کا چلنا بند کیا گیا۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ امت کو دکھایا کرتے تھے کہ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے جو بھی قریب آ کر امام حسین کو دیکھے اس سے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آیا اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا۔ اتنے شمر نے کہا، شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کے پورے خاندان کا قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہا ہے۔ سننے کے لیے کان قریب لے آیا تو کان میں سنا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان میں تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھوں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی مال و دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ بی بی سکینہ کے منہ پر تماچے مارے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازیوں کی چادروں کو لوٹا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں وہ ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اتارنے کی کوشش کی اور نہ اتری تو وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین ادھر سے ادھر گھسیٹا۔ عمر بن سعد نے کہا، اے شمر حسین اور
اس کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کرو۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے غریب دادا پر جن کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا، ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کے سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ امام حسین نے اپنا سر قلم کرا کر اپنے گھر والوں کو شہید کرا کے اللہ تعالیٰ کے دین بچا لیا۔